نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے کہ جس نے کسی بھی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین پر فساد پھیلانے کی غرض سے ناحق قتل کر دیا، گویا اس نے پورے معاشرے کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ طالبان جو دین اسلام کا نام لے لے کر لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی ایسا نہیں کہتا۔ دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھیے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جوہینہ کی طرف حضرت اسامہ کو بھیجا تو حضرت اسامہ نے ایک ایسے وقت میں، بخاری شریف میں ہے یہ، ایک ایسے وقت میں اس شخص کو قتل کر دیا کہ جب اس کے آخری وقت تھا، یعنی وہ تلوار کے نیچے تھا، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ۔ تو لیکن حضرت اسامہ نے اپنے ان جذبات میں اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کر دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک یہ خبر پہنچی، معاملہ پہنچا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ۔ اسامہ یہ تو بتاؤ کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا تو پھر تم نے کیوں قتل کر دیا؟ قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما کان متعوذا، یا رسول اللہ وہ تو بچنے کے لیے وہ ایسا کر رہا تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال فقال اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ۔ اس کا تکرار کرتے جاتے ہیں، تکرار کرتے جاتے ہیں۔ تو حضرت اسامہ کیا کہتے ہیں حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم۔ کہتے ہیں کاش آج سے پہلے میں اسلام ہی نہ لایا ہوتا، کہ اتنا سخت دن میں نے دیکھا اور اتنا اللہ کے رسول کے چہرے پر میں نے ناگواری اور اثرات کو، غصے کے اثرات کو دیکھا کہ اللہ اکبر، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ احباب ذی وقار، اگر مسلم شریف کے الفاظ اس میں شامل کر لیں تو پھر اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سامہ بتاؤ، جب وہ کل قیامت کے دن کلمہ لے کر آ جائے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ سامہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ مجھے یہ بتاؤ، قیامت کے دن جب وہ کلمہ لے کر آ جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ یہی سوال میں طالبان سے کرتا ہوں کہ جب وہ بچے قیامت کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے کلمہ اپنا لے کر آ جائیں گے تو اے طالبان تم بتاؤ پھر تم کیا کرو گے؟ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ کیا دلیل ہوگی تمہارے پاس کہ ہم نے کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ اکبر کے نعرے لگا لگا کر ہم نے شہید کر دیا؟ کیا کہو گے پھر تم؟ تو اس لیے اسلام کے نام پر اس طرح کی دہشت گردی مت پھیلاؤ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا ہرگز یہ حکم کبھی بھی نہیں رہا۔ اور تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس حدیث ہے، دلیل ہے۔ کون سی دلیل ہے؟ بخاری شریف کی جو حدیث تم نے پڑھی، دیکھو یہ بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے، 3 جلد بخاری شریف کی، فرید بک سٹال کی چھپی ہوئی، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس میں کیا ہے وہ حدیث جو تم نے پڑھی تھی؟ ایسے نہیں جس طرح تم نے اس کو پڑھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال تقتل مقاتلهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حکم دیتے ہو اے سعد بن معاذ، بتاؤ کیا حکم دیتے ہو ان لوگوں کے بارے میں
قبیلہ بنو قریظہ کے بارے میں تم کیا حکم دیتے ہو؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تقتل مقاتلہم، جو مقابلے میں آنے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، وتسبی ذراریہم، اور جو ان کی اولادیں، ان کی نسلیں ہیں، ان کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال قضیت بحکم اللہ، ہاں اللہ کا بھی یہی حکم ہے، ہاں اللہ کا بھی یہی حکم ہے۔ وربما قال بحکم الملک، اللہ کا جو فرشتہ حکم لے کر آنے والا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو یہ ہے کہ دشمن مقابلے پہ ہو، وہ کافر ہو تو اس کو قتل کر دو، لیکن اگر اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا جملہ نکلتا ہو تو پھر دین اسلام ہرگز تمہیں اس کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی قرآن حدیث کی دلیل جو ہے اس پر رہنمائی نہیں کرتی، تو اس لیے خدا را اس ظلم و زیادتی سے باز آؤ اور قرآن و سنت کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو اپناؤ۔ اللہ ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما اور دہشت گردوں کے ناپاک ارادوں سے، ناپاک عزائم سے ہمارے وطن عزیز کو محفوظ فرما، آمین۔